السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری 2024 یہ مسجد حرام کا کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جو بالکل کلاک ٹاور کے سامنے ہے۔ مسجد حرام کے باہر صحن کا ایک خوبصورت منظر۔ یہاں سے سیدھا حجیات کی طرف یہ راستہ نکلتا ہے۔ جو بلڈنگ ہمیں نظر آتی ہے یہ کلاک ٹاور ہے جو دور سے ہی اپنا جلوہ بکھیرتا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد نماز اس طرح سے نکلتے جیسے کہ ایک انسانوں کا سیلاب ہے۔ یہ مسجد حرام کا بیک سائڈ کا ایریا ہے جو میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ کہتے کہ اسی جبل ابی قبیس اور یہ مسجد حرام کے درمیان پورا جو پہاڑ جبل ابی قبیس ہے، تو یہ جبل ابی قبیس ادھر مسجد حرام کے درمیان کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں ہیں اس عمارت اور اس پہاڑ کے درمیان۔ اور کہتے ہیں کہ جو بھی عمارت جو بنی ہے شاہی عمارت ہے، اسی کونے میں جو پتھر نظر آتا ہے اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ جبل ابی قبیس کے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اور آدم علیہ السلام جب ہندوستان سے حج کے لیے تشریف لاتے تھے تو اسی پہاڑ سے سیدھا آتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد وہ پہاڑ مل گیا اور بیچ میں سمندر ہو گیا، نہیں تو طوفان نوح سے پہلے سمندر نہیں تھا۔ اب ہم مطاف کی کچھ خوبصورت جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے ہم داخل ہوتے ہیں تو سامنے بیت اللہ کا منظر کچھ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاضری ہمیں بار بار ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب کرے۔ آپ دیکھیں یہ جو بلیک ستون نظر آ رہا ہے، باقی ستون سفید ہے، تو کہتے ہیں کہ معراج کی رات اسی ستون پر سیدنا جبرائیل کا جو برق ہے وہ باندھا گیا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ایک ویڈیو میں آپ کو اس کمرے کے متعلق بھی فرمایا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور یہ اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ اور بالکل اس کے پیچھے وہی پہاڑ ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، جبل ابی قبیس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو واش روم سامنے نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ پر ابو جہل کا مکان ہوا کرتا تھا، آج بھی وہ نشان عبرت ہے۔